السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک سچی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ سچی کہانی یہ ہے کہ میرے پاس 2 آدمی کام کرنے آئے تھے۔ میں مدینے میں چھوٹا ٹھیکیدار ہوں، اتنا بڑا نہیں ہوں، چھوٹا ہوں، پھر بھی اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو میرا ماموں اور ایک ہمارا رشتہ دار رفیق تھا اور ایک میرا ماموں تھا، دونوں کمانے آئے۔ 1 سال کام کیا۔ کتنا؟ 1 سال کام کیا، صحیح سے پیسے دیے میں نے۔ میرے ماموں نے تو 4 مہینے کام کیا، لیکن جو رفیق ہے اس نے 1 سال کام کیا۔ 1 سال کام کیسے کیا؟ اتنا کام چھاپ نہیں لگا سکتا تھا، خلطہ صحیح بنانا نہیں آتا تھا، اس کو خلطہ بنانا سکھایا، سارا کچھ کیا۔ 120 ریال یومی دی، صحیح ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا مجھے خسارہ آیا، میں نے بولا میں آپ کو 100 ریال یومی دوں گا۔ بولتا ہے ٹھیک ہے۔ ایسے کام چلتا رہا، لیکن وہ میرے منہ پہ بولتا تھا تو میرا رشتہ دار ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میں تیرے اوپر جان نشاور کر دوں گا۔ کمر کے پیچھے میرے آدمیوں کو بھگاتا تھا، زہد صحیح نہیں ہے، زہد غلط ہے، زہد ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا، میں بھی رو رہا ہوں، فلاں آدمی بھی رو رہا ہے، سارے رو ایسے۔ چلو ایسے باتیں ہوتی رہیں، میرے آدمی سارے بھاگتے رہے، مجھے پتہ نہیں چلا بھی یہ لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، حالانکہ میں پیسے بھی دے رہا تھا، سب کچھ صحیح سے چل رہا تھا۔ ایک دن میں نیچے کھڑا ہوا تھا، وہ اوپر کھڑا ہوا تھا، تو وہ میری غیبت کر رہا تھا، میں نے سن لیا، تو میں نے دل کے اندر رکھا۔ میں نے جمعرات والے دن اس کو 2500 ریال دے کے چھٹی دے دی کام کے۔ میں نے کہا یار میرے پاس کام نہیں ہے، یہ اپنے پیسے لو، بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ہمارے کمرے میں سویا رہا، ادھر بھاگ رہا تھا کام کے لیے، ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن اس کو کام نہیں ملا۔ پھر مجھے گھر سے فون آیا ابو اماں کا کہ اس کو کام پہ لگاؤ، پھر اس کو کام پہ لگایا، تو اس کا 600-700 ہمارے اوپر باقی تھا، تو کفیل نے اس کو خروج لگا دیا۔ اب میرے بھائیوں سوچنے والی بات یہ ہے، وہ بولتا ہے کہ خروج جو ہے نا اس کو میں نے لگوایا ہے، تو میں نے کیسے لگوایا؟ وہ تو سویا ہوا تھا، میں نے اس کو 2500 ریال دیے، تو اس نے گھر بھیج دیے۔ اگر اس کو اپنے اقامے کی فکر ہوتی تو وہ 2500 کفیل کو دیتا، لیکن کفیل کا اس نے پیچھے والا 1400 ریال دینا تھا۔ جب کرونا میں وہ گھر میں پھنسا ہوا تھا تو کفیل نے اس کا اقامہ بنایا اور اس کی چھٹی لگائی، تو وہ 1400 ریال اس کا باقی تھا۔ اس نے 1000 بھیجا ہوا تھا، 400 باقی تھا، تو میرے بھائی اس کا 400 کفیل کے پاس باقی تھا، صحیح ہے۔ اس نے کفیل اس کو بلاتا رہا کہ مکے میں آ جاؤ، مکے میں آ جاؤ، وہ مکے میں نہیں گیا، مکے پاک میں، تو کفیل نے اس کو خروج لگا دیا۔ تو سویا ہوا تھا، 2-3 دن خروج لگ گیا، تو میں نے بولا یار خروج کے ساتھ بھی کفالہ ہو جائے گا۔ میں پھر بھی اچھا ہی کر رہا تھا، میں نے برائی کو الحمدللہ نزدیک ہی نہیں کیا برائی کے۔ بھائی پھر بھی رشتہ دار ہے، وہ نہیں سمجھتا نہ سمجھے، میرا تو رشتہ دار ہے۔ تو پھر میں نے ایک آدمی سے بات کی کہ ایک آدمی نجار حداد کا کام کرتا ہے، تو کیا تم اس کا خروج لگا ہوا اقامہ بنا دو، کفالہ لو، تو اس کو تنخواہ دینا مہینے کی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ مجھے تو بولتا تھا ٹھیک ہے، لیکن 2 آدمی میرے کمرے میں رہتے تھے، ان کو بولتا تھا یار میں نے کفالہ نہیں کرانا، میں نے گھر جانا ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اس کو ٹکٹ کروا دی، 3 ہفتے کی ہانڈی والی بھی نہیں لی اس سے، روٹی کا خرچہ 3 ہفتوں کا 200-250 بھی اوپر دیا کہ یار رشتہ دار ہے، پیسوں کی کوئی بات نہیں، وہ چلا گیا، صحیح ہے۔ ابھی وہ لوگوں کو بولتا ہے کہ مجھے خروج زہد نے لگایا ہے، تو اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اگر میری غلطی ہے میں نے اس کو خروج لگوایا تو اللہ پاک میرے سے حق حساب لے گا۔ اگر وہ میرے اوپر ناحق بات کر رہا ہے تو اس سے بھی اللہ لے گا حق حساب۔ یہ بات تو تھی میرے سکے رفیق کی، ابھی بات باقی ہے میرے سکے ماموں کی۔ میرا ماموں آ گیا، میں روکتا رہا کہ نہیں آؤ نہیں آؤ، ویزے پہ۔ ایک ہمارا جاننے والا ہے، ان کا بھی جاننے والا ہے عبدالرحمن، اس نے اس کو ویزا دیا، وہ آ گیا۔
صحیح ہے. جب وہ آ گیا ایک دن ان کے پاس رہا, دوسرے دن میں نے بولا ماموں ہے مل کے آتا ہوں. میں جب ملنے گیا تو اس نے بیگ اٹھایا ہوا تھا اپنا اور روڈ پہ کھڑا ہوا تھا, ہمارے ساتھ آ گیا, ہمارے گھر میں رہنے لگا. میں نے اپنی چارپائی پہ اس کو سلایا, خود نیچے سویا. اس بات کا گواہ ہمارے روم میں 3-4 آدمی رہتے تھے اس دن. تو وقت گزرتا گیا, ماموں نیا آدمی تھا, خلطہ بنانا بھی نہیں آتا تھا, کام پہ لگا دیا. میں نے بولا ماموں ہے 100 ریال یومی بھی لگا دی. اس نے ہمارے ساتھ 42 یومی کام کیا, 42. تو میں نے اس کو 4500 دیا ہوا ہے. پھر بھی اس نے پاکستان میں بولا زاہد بے ایمان ہے, زاہد یہ ہے, زاہد وہ ہے. زاہد نے پیسے نہیں دیے, میرے بھانجے نے کئی مرتبہ اس نے میری لوگوں کے سامنے بےعزتی کی. پھر بھی میں نے بولا یار ماموں ہے کوئی بات نہیں. تو میرے بھائیوں, اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم لوگ پردیس میں کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو, اس کا صلہ نہ دیکھو, صلہ اللہ دے گا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں, رشتہ داروں کو کام پہ مت لگاؤ. ایک تو یہ بےعزتی کرتے ہیں, دوسرا یہ لوگوں کے سامنے گالیں بھی دیتے ہیں, کیونکہ غیر آدمی میں اتنا ہمت نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کے سامنے ہمیں گالی دے. لیکن میرے ماموں نے مجھے اتنے گالیں دی, میں آپ کو کیا بتاؤں, ماں بہن کی کیا بولا. لیکن میری بات سنو, اپنوں کو کام پہ مت لگاؤ. ہاں ان کے ساتھ بھلا کرو, کچھ پیسے دے دو کہ یار بعد میں دے دینا, وہ بعد میں دیں گے ہی نہیں, یہ میری بات یاد رکھنا. اللہ آپ سب بھائیوں کو خوش رکھے, سپورٹ کیا کرو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرو. ہم بہت غریب آدمی ہیں, آپ لوگوں کو دعا کریں گے, یہ سچی بات ہے, اللہ گواہ ہے. اللہ آپ سب بھائیوں کو سلامت رکھے.